باب قضاء حوائج المسلمین، باب ہے جی مسلمانوں کی ضرورتیں، حوائج میں نے ضرورتیں، قضا میں نے پوری کرنا، مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بیان میں کہ اس باب میں، باب کا خلاصہ کیا ہے کہ اس باب میں مسلمانوں کی جو حاجتیں، ضرورتیں یا مسلمان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی، کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی مدد پوری کرنا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس بارے میں اس باب میں احادیث اور آیات بیان کی جائیں گی۔ تو دیکھیے جی، اس میں آیت لے کر آئیں جی مصنف رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کیا لوگو وَفْعَلُوا الْخَيْرَ کہ تم نیکی کے، بلائی کے کام کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم لوگ تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ کامیاب کہاں جی؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ بلائی اور نیکی کے کاموں میں یہ ایک رات چھپا ہوا ہے۔ تو اس نیکی کے کاموں میں سب سے جو بہترین کام ہے نا جی، وہ ہے کسی مسلمان کی حاجت کو، کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنا۔ تو اب اس بارے میں احادیث دیکھیے جی۔ پہلی حدیث وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ بھی ہیں لیکن یہاں پر دوبارہ دیکھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم۔ کتنی پیاری جی حدیث ہے، کاش کہ ہم لوگ نا ان احادیث کو شوق کے ساتھ سنیں بھی اور اس کے مطابق عمل بھی ہمارا ہو۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں جی مسلمان اخو المسلم، وہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ ہی وہ دشمن کے سپرد کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے ہمارے ملک پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر بنا ہوا ہے، کتنے ہم نے اپنے مسلمان بھائی ہماری حکومتوں نے کافروں کے سپرد کیے ہوئے، خصوصاً ہماری بہن عافیہ صدیقی، اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحم فرمائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے اور اس کو جلد از جلد رہائی عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارے حکمرانوں نے چند پیسوں کے لیے، دنیا کی خاطر، انہوں نے اپنی ایک مسلمان بہن کو اٹھا کر دشمن کے حوالے کیا ہوا ہے، جبکہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں جی کہ ولا یسلمہ، کہ کوئی بھی مسلمان اپنے بھائی کو دشمن کے سپرد نہیں کرتا۔ من کان فی حاجت اخیہ، جو کوئی بھی شخص فی حاجت اخیہ، اپنے بھائی کی ضرورت میں لگا ہوا ہو، اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوا ہو، اپنے بھائی کو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا ہو، تو کتنی فضیلت کی بات ہے جی، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اکبر، تو اللہ اس کی حاجت پہ لگا ہوتا ہے، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا جی، یہ بڑا ہی عظیم الشان اور بڑی فضیلت والا کام ہے کہ اگر ہمارے قریب، ہمارے محلے میں کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی ضرورت مند یا کوئی بیوہ عورت یا کوئی بھی ہمیں اس طرح کا شخص نظر آتا ہے کہ جو کہ ضرورت مند ہو، اسے کہے بغیر، خصوصاً یہ جو ہے نا سفید پوش لوگ، کیونکہ کچھ لوگ جو کچھ غریب ہوتے ہیں وہ منہ سے مانگ لیتے ہیں، منہ سے سوال کر دیتے ہیں اور ان کو دینے والے بھی لاکھوں ہوتے ہیں، لیکن اصل جو مارے جاتے ہیں نا وہ سفید پوش لوگ مارے جاتے ہیں، کہ جو بیچارے سوال تو نہیں کرتے لیکن جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا تعریفہم بسیماہم، کہ ان کی چہروں کی علامتوں سے آپ پہچان جائیں گے یہ ضرورت مند ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے دینا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کے دینے سے نا، یہ ایک تو وہ دیندار ہوتے ہیں، دین کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار اگر ہوں تو ڈبل اجر ہوتا ہے، ایک تو ان کی مدد کرنے کا اور دوسرا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا۔ تو کتنی فضیلت کی بات ہے جی کہ جو بندہ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس طرح آگے حدیث جی ومن فرج، جو کوئی بھی شخص دور کرے عن مسلمن، اپنے مسلمان بھائی سے، قربتاً، کوئی پریشانی، ضروری نہیں ہے کہ جی پریشانی مال کے ذریعے ہی دور ہو، بعض دفعہ کوئی بندہ آپ سے تسلی والا، حوصلہ افزائی والا جملہ سننا چاہتا ہے، آپ سے تسلی سننا چاہتا ہے، تو آپ کا کام، میرا کام یہ بنتا ہے ہم اس کو تسلی دیں اور اس کو اس پریشانی سے، اس کو حوصلہ افزائی کریں اور اس کی پریشانی دور کرنے کا طریقہ اس کو بتا دیں۔ تو حدیث کے مطابق ہمیں وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ کیا جی فضیلت دیکھیے جی ومن فرج عن مسلم، جو کوئی بھی کسی مسلمان کی دور کرے گا قربتاً، کوئی بھی پریشانی، ٹھیک ہے، تو فرج اللہ، تو اللہ دور کرے گا عنہ، اس آدمی سے، بہا، مصیبت کو، اس مصیبت دور کرنے کی وجہ سے، قربتاً، وہ پریشانی جو کہ ہوگی من قرب یوم القیامہ، قیامت کی پریشانیاں، کہ قیامت کی پریشانی اور قیامت کی جو ہوگی نا ہولناکی، وہ اللہ تعالیٰ اسے دور کرے گا۔ دنیا کے اندر یار کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے تو کم از کم کہ ہم کسی کے لیے اچھا جملہ تو بول سکتے ہیں نا،
کسی کو اچھی رہنمائی تو کر سکتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ تو دے سکتے ہیں نا. تو یہ اچھا مشورہ دینا، اچھی رہنمائی کرنا، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کریں. کیونکہ جو ہمارے پاس آتا ہے مشورہ مانگنے کے لیے، ظاہر بات ہے وہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے نا، تو اس کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو قیامت والے دن اس کی پریشانی کو دور کرے گا. اور ومن ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو ستارہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی پر کرے گا یوم القیامتی، قیامت کے دن. متفق علیہ، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی یہ حدیث ہے. تو دیکھیے جی کتنی خوبصورت اور کتنی جامع حدیث ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جی. اچھا جی اگلی حدیث وہ بھی اسی ٹائپ کی ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی اسی ٹائپ کے. دیکھیے جی ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت بیان کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفسہ، کہ جو کوئی بھی شخص دور کرے، ہٹائے، نفسہ کا معنی جی دور کرے، ختم کرے، ان مؤمن کسی بھی مومن سے، قربتاً کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، من قرب الدنیا دنیا کی تکلیفوں میں سے، دنیا کی کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے جی، ذہنی ٹینشن ہو سکتی ہے، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی کو آپ کی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی کو آپ کے مشورے کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو کیا ہے جی کسی نے دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی بھی پریشانی اگر آپ نے دور کی کسی مومن کی، تو نفس اللہ، تو اللہ تعالیٰ دور کرے گا عنہ اس شخص سے، قربتاً وہ پریشانی، من قرب یوم القیامت، جو کہ قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے ہوگی. اور قیامت کے دن کی پریشانی جی یہ اگر کسی کی دور ہوگی سمجھ لیجیے اس کا بیڑا پار ہو گیا، کیونکہ وہ جو پریشانی ہوگی نا جی اس کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ دیکھیں نا عرش کا سایہ نہیں ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کو اپنے سائے سے دور کر دے تو وہ کہاں جائے گا انسان. لیکن اللہ تعالیٰ اگر قیامت والے دن انسان کی پریشانی کو دور کرے تو ہی اللہ ہی کر سکے گا، وگرنہ کوئی بھی انسان کسی انسان کے ناکام چاہنے کے باوجود نہیں کام آ سکے گا. یعنی اگر آپ چاہیں گے نا کہ یار یہ میرا فلاں رشتہ دار یہ بھی دھوپ کے اندر کھڑا ہوا ہے تو میں اس کو سایہ مہیا کروں، آپ نہیں کر سکیں گے. کہاں سے لائیں گے؟ صرف ایک عرش، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ اپنے جو خوش نصیب بندے ہوں گے، جو ایک حدیث بھی ہے کہ 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اچھا جی تو آج دوبارہ آ جائیں گے حدیث کی طرف. ومن یسر، اور جو کوئی بھی آسانی کرے، علی معسرین، کسی تنگ دست پر، معسر میں نے تنگ دست کو، تنگ دست ہے کوئی پریشان ہے یا کسی کو کسی چیز کی ضرورت تھی تو اس نے اس کی آسانی کر دی، تو کیا ہوگا یسر اللہ، تو اللہ آسانی کرے گا علیہ اس پر، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. اللہ اکبر، ہائے ہائے. اچھا جی آگے ومن ستارہ مسلمان، اور جو کوئی پردہ پوشی کرے گا کسی مسلمان کی، ستارہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرے گا اس کی، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، دونوں میں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں. دیکھیں آخرت کے اندر پردہ پوشی کا کیا مطلب ہے، یہ مجھے سوال بھی آیا تھا ایک کہ یہ جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائے گا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے جی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا، گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کو بندے کو بتائے گا کہ یہ گناہ تو نے کیے، بندہ خود اقرار بھی کرے گا، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے یا ربی مجھ سے یہ گناہ ہو گئے، یا ربی مجھ سے یہ گناہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جیسے دنیا میں نے تیرے ابو کے اوپر پردہ ڈالے رکھا نا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، تو اسی طرح آج بھی میں تیرے ابو کے اوپر پردہ ڈال کر تجھے معاف کرتا ہوں. یہ ہوتا ہے جی مطلب پردہ ڈالنے کا. اللہ تعالیٰ جی ہمیں اس کے مطابق بنا دے. اللہ تعالیٰ ان 7 خوش نصیبوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. آمین ثم آمین. اچھا جی آگے واللہ، اور اللہ تعالیٰ فی عون العبد، بندے کی مدد میں ہوتا ہے، بندے کی مدد کر رہا ہوتا ہے، ما کان العبد، جب کہ بندہ فی عون اخیہ، اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی وہی اسی طرح کا معنی ہے کہ جو بندہ انسان کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے، انسان کی مدد کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کر رہا ہوتا ہے. ومن سلکا طریقا، ومن سلکا، جو کوئی بھی شخص چلا، طریقا ایسے راستے میں، یلتمس، کہ جس سے حاصل کیا جاتا ہو، فیہ، جس راستے سے حاصل کیا جاتا ہو، علم، تو سہل اللہ، تو اللہ آسان کر دے گا، لہو، اس انسان کے لیے، طریقاً، ایسا طریقہ اور ایسا راستہ جو کہ جاتا ہے الی الجنتی، جنت کی طرف. یعنی کہ ابھی جو آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، پڑھ رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو یہ علم ہی ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. تو یہ جو راستہ ہے جو ہے نا
یہ راستہ سیدھا ڈائریکٹ یہ جنت کی طرف جاتا ہے، کہ اللہ رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جو کوئی کسی ایسے راستے پر چلا جہاں سے علم حاصل کیا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ اور اس طرح جی وما اجتمع قوم، یہ بھی آپ ہی کے لیے حدیث ہے جی، یعنی کہ آگے جو الفاظ ہیں یہ آپ لوگوں کے اوپر فٹ ہوتے ہیں جو آپ جو حدیث سن رہے ہیں اور حدیث کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، کہ اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں وما اجتمع، کہ نہیں جمع ہوتی قوم، کوئی بھی قوم، کوئی بھی لوگ جمع نہیں ہوتے، فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں، یعنی کسی بھی مسجد میں، یا جیسے آپ بیٹھے ہوئے یہاں پر کوئی بھی قوم جمع نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، تو یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی یتلون و تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کو، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور اس کو پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں بینہم اپنے درمیان، جیسے کہ ہم ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہیں نا، ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے جی الا نازلت، مگر یہ کہ ہوتا کیا ہے، نازل ہوتی ہے علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، جیسا کہ یہ دیکھیں ہم افتخار صاحب موجنہ سونے پہ، یہ سکینت کا ہی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا جمعے میں درس میں جو ہوتا ہے نا وہ بیٹھے بیٹھے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ وجہ یہ حدیث کے اندر جو بیان ہوئی نا، یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی درس ہو رہا ہوتا ہے یا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت، آرام، سکون اور ذہنی سکون، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے جب سکینت نازل ہوتی ہے پھر نیند تو آتی ہے نا جی، اس لیے جب جو یعنی کہ ہوتے ہیں نا یعنی کہ جیسے کہہ لو کہ پٹھے وڈ کے جڑے عالم بنے ہوندے، وہ جو ہوتا ہے نا وہ غصہ کرتے ہیں کہ جی ساڈے جمعے چ سوندا کیوں نہ، سو کے دکھائے کوئی فلاں کرے وہ ٹمکا کرے، جبکہ ہمارے جمعے میں کوئی خطبے میں کوئی سوتا نا تو ہمیں بڑی تسلی ہوتی ہے کہ یار ہم جو خطبہ دے رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہو رہی ہے، تو یہ سکینت نازل ہونے کی وجہ سے لوگ سو رہے ہیں، تو ابھی بار بار جگانے رہنے کہ بھائی توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں، سکینت اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہو رہی ہے۔ اس سکینت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ابھی نیند پوری کرنی ہے، مطلب ہے کہ جمعہ خطبہ سنا، درس سنو پھر جا کے سوئو، تو یہ وجہ ہوتی ہے جی۔ درس میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا درس میں خطبے میں وہ جو ہے نا نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، سارا دن بندے کو نیند نہیں آتی لیکن خطبے میں درس میں آ کے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ہے جی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ الا نازلت علیہم السکینہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر سکینت نازل ہو رہی ہوتی ہے، اور وغاشیتہم، ڈانپ لیتی ہے ان لوگوں کو جو کہ اس درس کے اندر، خطبے کے اندر، حدیث کے قرآن کے درس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ڈانپ لیتی الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اچھا جی، وحفتہم، اور گھیر لیتے ہیں اس مجلس کو الملائکہ، فرشتے۔ کیا بات ہے جی، کہ اللہ اکبر، کتنی شان اور کتنی عظمت ہوتی ہے جی۔ ہم جو درس خطبے میں بیٹھتے ہیں تو وہ یہ ملائکہ اور فرشتوں کی مجلس ہوتی ہے، اور اس کے سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے جی، وذاکرہم، اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر کرتا ہے، فی من، اس مخلوق کے پاس، اندہ، جو اللہ کے ہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو مخلوق ہے وہ فرشتے، تو ہمیں صرف یہ فرشتے ہی پتہ ہے نا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ اللہ کے لشکر کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھے بٹھائے، اللہ اور اس کے رسول، اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ ہمارا ذکر جو ہے نا وہ اپنی مخلوق کے سامنے کر رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے جی ذوق شوق کے ساتھ حدیث کی، قرآن کی کلاس میں جو ہے نا وہ ذوق شوق کے ساتھ آیا کریں، کیونکہ آپ کا ذکر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی اپنی شان کے مطابق کہہ رہے ہیں، افتخار صاحب بیٹھے، کیا بات ہے جی، کامران صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، انکل جعفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ارسلان صاحب بھی ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں، تو جو ہے آپ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو رہا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے وذکرہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، فی من عندہ، جو اللہ تعالیٰ کے پاس مخلوق ہوتی ہے نا، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے حدیث کے آخری الفاظ، ومن بطأ، یہ حدیث کے الفاظ بڑے کمال کے لیے آخر سے، ومن بطأ، اور جس شخص کو دور کر دیا، عملہ، اس کے عمل نے، یعنی عمل ہی اس کا خراب تھا، عقیدہ ہی اس کا خراب تھا، تو لم یسرع، تو نہیں آگے کرے گا، بھی اس انسان کو نسبہ، اس کا نسب، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ سید ہو، عمل عقیدہ خراب ہو تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت ہوگی، یا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت و احترام والا ہوگا، نہ جی نہ۔ یہ کہانیاں صرف ہمارے بر صغیر میں اور جھوٹے کسی تو سنائے گئے ہیں کہ فلاں بزرگ کی بیعت کر لو، یہ ہوگا، فلاں ہوگا، ٹمکا ہوگا، کچھ نہیں ہونا۔ جس شخص جس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا نا، کہ عمل کی وجہ سے وہ بندہ پکڑا گیا، تو نسب اس کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جی فلاں خاندان سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے، فلاں نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو یار،
حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی تھا نا، اور نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کسی کا بھی یہ نسب اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر ہمارے خود کے اعمال اور عقائد ہمارے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے بڑے ہی دردمندانہ اور التجا کے طور پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام روایات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔